زیادہ تو زیادہ 300 منٹ تے بریک لا دے 300 منٹ تے ارجنٹ ABS بریکاں لگ جانگیاں بس پھر گڈی جام ہو جائے گی اللہ دے فضل نال ٹریفکاں بھی جام ہو جان گیا سارا کچھ اللہ کی مہربانی دے نال اس واسطے میرے پیارے بھائیوں قید دائم رہنا سنیا ذرا تھوڑی دیر واسطے میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد جاتی آواز بڑی بھاری نہیں ہوئی بھاری بیس نہیں دیتی گئی تسی تھوڑی بات گھٹ نہیں جان دے بیس نہیں دے رہے جی ادھر ویکھنا ذرا بیس دے ذرا بیس بھاری آواز کرنی جڑی میں بیس بولی جانا سچ جی ادھر ویکھدا چلا جانا میرے پیارے ویر اور بھاری کرو بھاری آواز والا بٹن کوئی نہیں تھا جی میرے پیارے بھائی سیٹی ہوتی میری ہو رہی آواز جیڑی خطیب دی ہوئے وہ سپیکر آواز دے تے پھر دل اتنا لو جناب میں عرض کر رہا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر یہ بات گھٹ کرتے رہے یعنی بھاری تے بریک دا پتہ ہی نہیں یعنی میں کیا بھاری کرو کبھی بات کر دیتے رہے کبھی گھٹ کر دیتے رہے اس تو علاوہ والیوم جانتے کوئی نہیں ہے والیوم بھی کوئی نہیں 100 والیوم ہوتا ہے انہاں چ جانتا کوئی بھی نہیں کہ گل واسطے لگے رہے اسی وقت اچھا جناب چلو ٹھیک ہے لیاتا تے پیسے تے لائے نہ کام دے نہ دے کسی نے چلانا آوے نہ آوے پیسے لائے ہوئے بس اس سے بات نہیں خوش رہو جناب جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ حضرت پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے شوہر حضرت علی دے نال اپنے کول پہنچیاں ہوئیاں نے سیدہ فاطمہ بطول فاطمہ فاطمہ بنت رسول فاطمہ زہرا فاطمہ زاکیہ مزکیہ فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی نو عرض کرتے ہیں کہتے ہیں آقا جی دسو میرے اور فاطمہ وچوں ساڈے دوواں وچوں تانوں کون پیارا لگدا ہے سوال بڑا مشکل ہے حقوق الزوجین میں بیان کرنا ہے میاں بیوی کے حقوق ٹھیک ہے نا اے میرے ذمہ مضمون لایا گیا اور انشاءاللہ میں مضمون نبھاواں گا وقت پاوے تھوڑا رہا مضمون نبھا کے جاواں گا ادھر ویکھنا ذرا جی حضرت علی اپنے سسر کولوں پوچھدے نے آقا علیہ السلام کولوں سونیا تہاڈی بیٹی فاطمہ زیادہ پیاری لگدی ہے یا میں تانوں زیادہ پیارا لگنا ساڈے دوواں وچوں کون زیادہ پیارا لگدا ہے سوال اوکھا ہے یا سوکھا بہت اوکھا ہے دیکھو جڑے سمجھتے تھے پہلا ہی بندہ بولے اللہ کہتا ہے بڑا ہی اوکھا سوال ہے کوئی داماد اپنے سسر کو اپنے سہرے کو پوچھے کہ تانوں تہاڈی دھی زیادہ پیاری لگدی ہے تے میں پیارا لگنا تے جنوں سوکھا لگدا ہے تے سوال کر کے ویکھ لے دیکھا جی میں دڑاکے پہنتے ہیں اللہ اکبر اللہ سمجھ آ گئی نا ہوں میرا خیال سوال کرے گا بھی کوئی نہیں انشاءاللہ ہوں قیامت تک نہیں وہ کرے گا ادھر ویکھنا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیتا میرے پیارے نبی تے فہم و فراست دے امام نہیں سمجھا میرے نبی دانائی تے حکمت دے امام سبحان اللہ جی پیارے نبی نے حکمت بھریا دانائی بھریا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا حضرت فرماتے ہیں علی تم مینوں فاطمہ نالوں زیادہ پیارا لگنا ہے اور فاطمہ مینوں تیرے نالوں زیادہ عزیز ہے سبحان اللہ بڑے دا ترجمہ سنیا دے کرنا جے طالب علم دی زبانی ایک جا تے میں کہہ بیٹھا میں کہا خطیب دی زبانی خطیب تے میں ہے نہیں نا
ایک ادنا جے طالب علم دی زبانی سنیا جے گویا کہ اللہ دے پیارے نبی فرما رہے ہیں مٹھڑیو پیاریو تسی مینوں دوویں ایک دوجے نالوں ود پیارے لگدے ہو اے دے جواب میرے پیارے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی امی حضرت عائشہ کو بیٹھیاں ہوئیاں عرض کر دیا نے امی اللہ ماں عمر وچ چھوٹی تے بیٹی عمر وچ وڈی لیکن رشتہ دے تقدس انہوں قائم رکھنا چاہیے کیوں نہیں وہ مامال نہیں اڑ دینے مساو کا بھتیجا بڑی عمر دا ہوندا ہے چاچا چھوٹی عمر دا کیوں نہیں ان رشتے ہو جاندے نے نا تے کدی بھی ہے جی بڑی عمر دے بھتیجے نے کدی بھی چاچا بے شک چھوٹی عمر دا ہے لیکن بھتیجے نے نہیں کہا ہو چاچا نہیں کہے گا چاچو جی کیوں نہیں یہ رشتہ دے تقدس نے چھوڑیا اس واسطے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دی عمر بڑی ہے حضرت عائشہ چھوٹی عمر دیاں لیکن رشتے اندر ماں بڑھ گئیاں حضرت فاطمہ کہندیاں نے امی شان تے اللہ نے میرا بڑھایا ہے کیوں جو میں محمد کی تھی حضرت عائشہ فرمادیاں نے بیٹی جتوں تک تیرا محمد دی ہونے دا تعلق ہے گل تیری صحیح ہے قانون میں دس دنیا فیصلہ آپ کر لویں اللہ دا قرآن سنا دیا نے امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ دیا نے عرش والے نے ضابطہ جو بیان فرمایا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون أولئك مبرعون ما يقولون تو قربان جائیے ادھر ویکھدا چلا جانا میرے پیارے ویر میں جو عرض کر رہا تھا گل سمجھا جے اللہ نے فرمایا قیامت والے دن نیک بیویاں اپنے نیک شوہراں دے نال جنت جاریاں ہون گیاں حضرت عائشہ فرمادیاں نے بیٹی جنت جادیاں ہویا تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ اندر ہوئے گا میرا ہاتھ تیرے ابے محمد دے ہاتھ اندر سبحان اللہ ادھر ویکھدے چلا جانا میرے تیرے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ویکھیا جے حقوق الزوجین میاں بیوی دے حقوق میرے نبی شوہر ہونے اندر بے مثال نظر آن گے میرے نبی دیاں بیویاں ہونے اندر بے مثال نظر آن گیاں اے فلسفہ ہی غلط ہے جڑا اسی بنایا نا عورت کی کہڑی گل ہے بیوی ہو پیر کی جتی ہوئی پائی نہیں نہ صحیح کیوں جی بیوی اگو اسی کالج اور اسی یونیورسٹی پڑھی ہوئی ہے جتوں تو سنتا لیا نے اتوں ہی انہیں لیا نے پہلے رہتے کہتی تو بھی تو پیر کا سلیپر ہی ہوئے نا کیا اتنے ہی کمالا ہو گیا دیکھو حالانکہ پیارے نبی نے فرمایا تہاڈے وچوں بہتر ہوئے خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَہْلِي اللہ دے نبی فرمایا بہتر وہ بندہ جڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہوئے ہمارے سارے وچوں میں اپنے گھر والیاں واسطے بہتر اور گل سمجھ آئے گی میرے پیارے ویر اگر غور نہ سنو گے تو انشاءاللہ بہاراں لگ جان گیاں ادھر ویکھنا میرے تیرے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اثر دی نماز تو بعد اپنی بیویاں دی خیر دی خبر لے کے آیا کرتے، چکر لگایا کرتے، ہر روز کا معمول ہویا کرتا سی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی اثر دی نماز تو بعد اپنی بیویاں کو چکر لگاندے جناب تھوڑا تھوڑا وقت بیٹھ دے، یہ بعد مغرب واسطے میرے نبی مسجد دا رخ کر لیندے، عشاء تو بعد ساریاں بیویاں تھوڑی دیر واسطے مغرب تو بعد یا عشاء تو بعد جو ٹائم مناسب ہوندا، جس میری تیری امی دی باری ہویا کرتی سی، اللہ دے نبی کولے ساریاں بیویاں باری والی بیوی دے گھر کٹھیاں ہو جاندیاں۔ سبحان اللہ، سلام مشورے، ہنسی مذاق ماشاءاللہ جو گھر وچ ہوتا ہے، اور جناب کرنا اس کو بعد بیوی اپنے اپنے حجرے جا کے سو جانا، اللہ دے نبی اوتھے جتھے باری ہوندی سی۔ الغرض میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول دے مطابق میری تیری امی حضرت زینب بنت جحش دے کول گئے نے، حضرت زینب کولے شہد کدروں تحفہ دان آیا ہویا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے پیش فرمایا، حضرت نو تحفہ دان جو شہد آیا ہویا میرے نبی نو پیش کیتا ہے، اللہ دے نبی شہد کھاندے رہے، حضرت زینب نال گلاں فرماندے رہے، گلاں کردے رہے، ایک گلاں فرماندے رہے، بس تھوڑا جا فرق ہے نا۔ ہاں جی جناب، یہ ادب ہی ہے نا جناب، ممتاز کر جاتا ہے، طرز بیان رنگوں کو بدل دیتا ہے اکثر۔ جی کی کیا کسی نے طرز بیان رنگوں کو بدل دیتا ہے اکثر، ورنہ زمانے کی کوئی بات نئی بات نہیں ہے۔ اللہ یہ کوئی جڑیاں سنائیاں روکیاں ادھر ویکھ، کیونکہ قرآن و سنت کی اسی باتاں کرنے ہیں، قرآن و حدیث پرانا ہوندا نہیں۔ مولانا محمد رفیق مدن پوری رحمت اللہ علیہ، کیا بات، مدن پورے جمعہ پڑھایا، ساڑھے سمن آباد میں 2 سال جمعہ پڑھایا، سمن آباد دے مختار صاحب سن بہت ہو گئے، وہ کہن انہوں نے دسیا کہ جمعہ سی پڑھ کے آئے تھے، رات نو جلسہ ساڑی مسجد تے جڑا جمعے بیان کیتا تے رات جلسے بھی وہی شروع کر دیتا۔ مولانا نو کہنے لگے محلے والے، وہ مختار کہتا اسی کیا مولوی صاحب اسی جمعے چھوڑ کے آئے، کہنے لگے ویکھو جی ساڈا مسلک ایسا اسی قرآن و حدیث بیان کرنا ہے، یہ تو نہیں کہ کسی مرید نو خواب آیا تے باز بن گیا، کسی پیر صاحب نو خواب آیا تے خطاب بن گیا، یہ تو ہونا نہیں، اتنے تے اللہ دا قرآن ہے، یہ 1400 سال تو یہ ہی چلیا آ رہا ہے، اسی نویں چیز نہیں کوئی سنا سکتے، اسی تے یہ ہی سنانا ہے، کیونکہ ساڈے کول ہے ہی قرآن تے حدیث۔ یہ گل کہہ کے خطاب پھر وہی شروع کر، اللہ اکبر اللہ۔ اس واسطے میں کیا طرز بیان رنگوں کو بدل دیتا ہے اکثر، ورنہ زمانے کی کوئی بات نئی بات نہیں ہوتی۔ سنیا جدرا میں عرض کر رہا میرے تیرے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد، گج کے کہہ دو گونج با دو ایک باری چھل آوے درود دی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انج لگتا ہے جی ہن زیرو تو شروع کریے، سیکنڈ پہلا، سیکنڈ منٹ بھی نہیں، سیکنڈ پہلا شروع کریے۔ اللہ دی یہ مالک دیا توفیقاں نے میری ماں دیا دعاواں عرش نال چمٹیاں ہوئیاں، اور میری ہر 5 ایسے سپیکر یہ ہور ہی بولیاں بولتا ہے، اسی ہور بولتے پے، اسی تے اج گل پہ ڈھول جان والی گل ہے، یہ سپیکر تے نہیں ساڈے سود آندا پیا، لیکن اسی بغیر سپیکر تو بے نیاز ہو کے اسی جناب تانوں تقریر سنانی ہے، کیوں جو اسی خطیب ایشیا و یورپ دے چنڈے ہوئے خطیب ہاں، اللہ دے فضل خطیب دے شاگرد آدنا دے تے ول سارے اللہ تعالیٰ نے دیتے نے۔ اس واسطے تانوں جناب سنانی ہے بات تھوڑی دیر واسطے تے ویکھیا جی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش کو تشریف لے گئے، حضرت زینب کو شہد تحفہ تن ہدیے دے طور تے ہدیہ آیا ہویا شہد، کیوں جو نبی نو صدقہ جائز نہیں، ہدیہ جائز، ہدیہ نبی قبول کرتے ہیں جناب، ہدیہ تن شہد آیا ہویا، حضرت زینب بنت جحش نے شہد پیش فرمایا، میرے نبی شہد کھاندے رہے، کتنی دیر گلاں فرماندے رہے،
کتنی دیر گزر گئی دوسری بیویاں کو تھوڑا تھوڑا ٹائم تھوڑا رہ گیا نا تھوڑا تھوڑا بس حاضری دیندے بیٹھتے تھوڑا تھوڑا گل بات کر نکل آپ نماز واسطے رک کر لیتے ہیں اگلا دن آیا تیویں گزر گیا بیویاں نے آپس اندر میٹنگ طے کی کہندیاں نے اللہ دے پیارے نبی زینب کولے زیادی دیر بیٹھتے نے پتہ سی شاید کھاندے نے اے گل دا پتہ سی کہ اللہ دے نبی ساڈے کولے آون اسی آکھیا حضور یعنی ساڈا بھی تے حق ہے نا جتنی دیر زینب کولے بیٹھتے نے اتنا سانو بھی ٹائم دیا کرن سونے نو آکھیے اور تے گل بنتی جڑتی کوئی نہیں اسی آکھی اللہ دے نبی جی تہاڈے منہ وچوں مغافیر دی مہک جی آ رہی ہے اللہ دے نبی کہہ رہے اچھا سانو جناب حضرت زینب بنت جاش کو لے کر اتنا ہی دل لگ گیا شاید حضرت زینب بھی اتنا پیار سے اتنی محبت کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی نال شاید آیا تو انہوں نے 3 دن سے یاد کر لیا چلو 3 دن سے سونے نبی میرے کو زیادہ ٹائم بیٹھن گے نا حضرت دا دیدار کر لواں گی اللہ اکبر ادھر و جناب تیسرے دن میرے نبی سیدہ زینب کو شاید کھانے کے بعد اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کول پہنچے تے حفصہ کہندیاں نے سونیا تواڈے منہ وچوں مغافیر دی مہک جی آ رہی ہے اللہ دے پیارے نبی فرماندے نے حفصہ میں تے ایسی کوئی چیز نہیں کھادی البتہ زینب کولوں شہد ضرور کھادا تے گل تے شہد دی سی رولا تے اودা ہی سی ذرا تے آپ نے فرمایا اچھا اور حضرت عائشہ کول گئے تھے کوئی گل سن دے اس چیز کو آپ بڑا مائنڈ کرتے سن کہ کوئی آپ کے تھوڑے کو سمیل آتی ہے یا تو آپ سے خوشبو ہی آتی ہے لیکن تو بیویاں کی گل سی نا آپ اللہ پیارے نبی نے فرمایا اچھا یہ گل ہے کہ شاید نو میں حرام قرار دینا اج کے بعد شاید نہیں کھاوا گا شاید حرام اللہ اکبر میرے نبی نے زمین تے بات کی اللہ نے عرشاں تو قرآن بنا چھڑیا اللہ فرمایا یا ایوہ اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک اللہ فرماتے ہیں سونیا انہاں چیزاں نو کیوں حرام کر دے ہو جڑیاں اسی تواڈے واسطے حلال کر چھڑیاں نے اپنی بیویاں دی رضا چاہن واسطے انہاں نو خوش کرن واسطے انہاں دی رضا مندی چاہن واسطے سونیو جلدی نال ہاتھ جوڑ دیو واللہ غفور الرحیم اللہ غفور رحیم ایک بات ہے میرے نبی دی پریشانی دا سبب بنی دوسری بات آ گئی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت حفصہ کول بیٹھے ہوئے حضرت حفصہ نو میرے نبی فرماتے ہیں قرآن کہتا ہوا اِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا پیارے نبی نے اپنی بعض بیویاں چو ایک بیوی نال راز والی گل کی تھی جناب میرے نبی راز والی گل کرتے ہیں حفصہ محدثین مفسرین لکھتے ہیں او حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر دی بیٹی میرے نبی دی بیوی حضرت حفصہ سننا اللہ کے نبی نے فرمایا حفصہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوئے گا ابو بکر کے بعد تیرا ابا عمر ہوئے گا آپ نے فرمایا گل کسی نے نہیں دسنی حضرت حفصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اسے والے ٹوریاں حضرت عائشہ کو چلیاں گئیاں کہندیاں نے عائشہ تو میری بہن ہے تیرے نال بڑا ہی مینوں پیار ہے میں ایک گل کراں جے اگے کسی نوں نہ دسے عورت دیکھو گل نہیں چھپا سکتی راز اندر نہیں رکھ سکتی ہے جی اسی کہنے امی جان ام المومنین حضرت حفصہ ماں جی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جی تسی نہ دسو اگے آپ دستیاں پئیاں نے اگلی نو روک دیاں پئیاں نے کہندے نے تو نہیں اگے کرنی آپ کر دیاں پئیاں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلیاں تے حضرت
سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چلیاں گئیاں. سودا وہ خاتون سی جن نے اپنی باری حضرت عائشہ واسطے ہبا کی. حضرت حفصہ نے یہ گل تا دسی کہ حضرت عائشہ کی محبت سمیٹ لوے, اور حضرت عائشہ نے حضرت سودا نال گل تا کیتی کہ سودا جیسی خاتون شاید روئے زمین تے نہ ہوئے جن نے اپنی باری سوکڑ ہو کے اپنی سوکڑ واسطے باری ہبا کر چھڑی. اللہ دے نبی تے پھر پیاریاں تے لگنیاں سن, کہندیاں نے سودا تو بڑی بہن ہے میری تے تیرے نال پیار مینوں بڑا ہے, ایک میں گل کرن لگیاں پر اگے کسی نے نہیں کرنی. گل راز والی. واہ جی واہ واہ. ویکھو نا جس بندے نے بغیر پیسیاں تو بغیر خرچے کرن تو گل دنیا وچ مشہور کرنی ہوئے وہ اپنے گھر کر دے تے نالے کہہ دے تے دسنی کتے دسنی نہیں کسے نوں تے نہ نوائے وقت کی پیچھے جنگ تے خبریں ساری اخباراں پیچھے نے, سارا سوشل میڈیا بھی اس کو پیچھے جواب دے جاتا ہے. جتنے تک یہ گل خوشحال ہے ماشاءاللہ. بار کیف گل نکلتی پورے شہر اندر پھیل گئی. سویر دی نماز تو بعد آپ نے بات کی تھی تے زور دی نماز پڑھان تشریف لے آئے نا, صحابہ کہتے ہیں سونے مبارک ہوئے. آپ نے فرمایا قاضی مبارک, آپ ہی تے فرمایا تواڈے بعد خلیفہ ابو بکر ہوئے گا, ابو بکر تو بعد عمر ہوئے گا. آپ نے فرمایا وہ گل تے نکل گئی, گل نکل گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کول پہنچے ہوئے نے. آپ فرماتے ہیں حفصہ میں تیرے کو راز والی گل دسی سی او تو راز دا اٹھ کر چھڑے. حضرت حفصہ کہندیاں نے قالت نہیں سمجھے, قالت من انبأك هذا. اللہ دے پیارے محبوب گل تانوں کنے دسی ہے. پیارے محبوب نے آسمانہ ول انگلی اٹھائی, حضرت نے اشارہ فرمایا, نالے فرمایا قال نبالی العلیم الخبیر. ایک گل مینوں میرے باریک بین خبراں رکھن والے رب نے دس چھڈی ہے. میرے پیارے ویر یہ دوسری بات پریشانی کا سبب بنی. گلاں ہور بھی بڑیاں ساریاں مگر میں تین باتاں تے اکتفا کراں گا. تیسری بات یہ آئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کول, یعنی مال غنیمت آیا, ایڈا وڈا ڈھیر لگ گیا. اللہ دے نبی صبح دی نماز پڑھان واسطے تشریف لے آئے. دنیا دے مال بنے ایک نظر بھی اٹھا کر کے نہیں ویکھیا. غرض ہی کوئی, حالانکہ پتہ حضور کی اجازت نہ تہجد دے ویلے حضرت بلال نے مسجد شیر وچ ڈھیر لوایا مال غنیمت دا. میرے نبی نماز پڑھانے دے بعد صحابہ وال متوجہ ہوئے. حضرت فرماتے ہیں صحابیوں مال غنیمت وافر آیا ہے, گنڈا بن بن کر کے جنی کسی نو لوڑے مال لے جاؤ. صحابہ گنڈا بن بن کر کے گٹھڑیاں بن کے لے جا رہے ہیں. حضرت عباس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے نبی دے چچا عباس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جناب آ کے بڑی ساری گنڈ بنائی. کہتے ہیں بھتیجا اٹھوا بھی دیو. اللہ دے نبی فرماتے ہیں چچا لا تزر وازرۃ وزر اخری, اپنا بوجھ آپ پہ اٹھاؤ, قیامت والے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. حضرت عباس مال کھٹ کرنے کے بعد وہ گنڈی اٹھا کر کے لے گئے, مال بڑھیا گیا. اللہ کے نبی اس جگہ تے جھاڑو پھرا کر کے اٹھے, آسمان اپنے ویکھی جا رہے نے, نالے انجین چادر نو ہلائی جا رہے نے. عرض کرتے ہیں اللہ ویکھیا محمد اپنے گھری کچھ نہیں لے چلیا, سارا ہی تیرے نائے بڑھ چلے آئے. میرے نبی مال سارا تقسیم فرمایا. ادھر بیویاں دی طرفوں مطالبہ آ گیا, زوجین دس رہا بیویاں دی طرفوں مطالبہ آ گیا. اللہ دے پیارے محبوب اگے تے مال دی کمی سی, ہن تے ڈھیراں تے ڈھیر مال لدیا چلے آ رہے. اسی یہ نہیں آکھدیاں کہ سال پورے دا راشن گھر گلا دیتا کرو, دانے سال دے جمع فرما دیتا کرو. نہیں سونیا, چلو ایک دو مہینیاں دا راشن تے ہونا چاہیے. دن 15 نہیں گزرتے, ہفتہ نہیں گزرتا کدھروں مال دانے آئے ہون, واقعات تے واقعے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ دے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر پہلے کوئی پیغام
جاندا تے ایک دو ڈنگاں دا کھانا ہو جاندا ہن تے اجے تک میرے اصحاب صفا دا انتظام نہیں ہویا میرے نبی پریشان ہو گئے اللہ دے نبی حضرت عائشہ دیواری والے دن آپ نے کوشا نشینی اختیار کرنے دا ارادہ فرمایا حضرت فرماتے ہیں عائشہ میں مہینہ تک گھر نہیں آواں گا مہینہ تک گھر نہیں آواں گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا خانہ دے اندر کوشا نشینی اختیار کر کے نماز تو فوراً بعد سلام پھیر دیا اوپر چلے جاندے حضرت زید نو دروازے دے کھڑا کر دے کوئی میری اجازت بغیر میرے تک نہ پہنچنے پاوے حضرت عمر نے سنیا اللہ دے نبی بیویاں نو طلاق دے چھڈیے اے میاں بیوی دا تعلق زوجین سمجھتے جانا اللہ دے پیارے نبی دے صحابی سیدنا عمر آئے آ کے عرض کرتے نے زید اللہ دے نبی دے سامنے میری درخواست پیش کرو عمر آیا ہے جناب نو ملنا چاہتا ہے فرمایا کوئی اجازت نہیں دوسری مرتبہ اجازت لین واسطے آکھیا سونے نو آکھو عمر آیا ہے عمر جناب دی ملاقات چاہتا ہے فرمایا کوئی اجازت نہیں تیسری مرتبہ حضرت عمر اپنے دور تے بے ساختہ آواز بلند ہو گئی اچھی دینے کہتے نے زید اللہ دے نبی نو جا کے آکھو تسی شہر دے سمجھ بیٹھے ہو کہ اپنی بیٹی حفصہ دی سفارش رہ کے عمر آئے نہیں سونیا اگر تسی مینوں حکم ارشاد فرماؤ میں حفصہ دی گردن اتار کر کے جناب دیا قدمہ اندر لیا کھڑا اللہ میرے نبی نے سنیا آپ نے فرمایا عمر جذباتی ہو گیا عمر آلڑ دے ہٹ جو پیچھے عمر نو ادگیا گیا حضرت عمر آئے میرے نبی نال کوئی ایگو جی بات کی تھی میرے نبی مسکرائے آپ غصے سن پریشان سن اور پریشان بندے نو مشورہ نہ دیو پہلے وہ پریشانی دا حل کرو واہ عمر کتنی فراست دے عمر کتنا ہے جی حضرت عمر جڑا مشورہ پیارے نبی نو دے نا اللہ عرشاں تو قرآن پڑھا دے ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اللہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کی گل کرتے ہیں تفصیلات لکھیاں نے بہت لمبیاں چڑیاں باتاں حضرت عمر نے اپنے گھر کی گل یہ کی کہ سونیا میری بیوی نے ایک دن میرے کو فلاں چیز کا مطالبہ کیا میں اگے ہو کر گردن نہیں دبا دی یعنی اس کی گل کی نا اللہ دے نبی مسکرا گئے آپ مسکرائے ہن مشورہ دے کہندے نے سونیا اگر تہاڈیاں بیویاں دنیا دا مال چاہدیاں نے انہاں نو آکھو میں نبی ہاں نبی دے گھر دنیا دا مال نہیں ہو جچدا میرے کو سونے طریقے نال کوئی جتیاں تے کپڑے کوئی مال منا دنیا دا لے لو تے جدا ہو جاؤ ادھر حضرت عمر نے مشورہ میرے نبی نو دیتا ہے عرش والے نے عمر دے مشورے نو قرآن ہی بنا چھڑیا ہے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل پیارے محبوب پیغمبر اے اللہ دے رسول کہہ دو اپنی بیویاں نو ان کنتم تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا دنیا دا مال چاہدیاں نے انہاں نوں جُتیاں تے کپڑیاں تے جوڑے کچھ ہور مال بتا دے دیو انہاں نوں جدا کر دیو وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اگر اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت چاہدیاں نے پھر انہاں نوں آکھو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا واسطے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھے ہے حضرت میرے نبی تشریف لے گیا 29 دن ہوئے حضرت عائشہ کو پہنچے میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں تیرے نال ایک گل کرنی چاہنا میں تینوں ایک گل کرنی آکھن لگا سوچ سمجھ کے جواب دینی حضرت عائشہ کہندیاں نے حضور باقی گلاں بعد جو ہون گیا پہلے مینوں اتنی بات دسو تساں جو فرمایا سی مہینہ تک گھر نہیں آواں گا
اجے دن 29 ہوئے نے تسا گھر تشریف لے آئے ہو. میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ کوئی مہینہ چند دے اتوار نال 29 دا, کوئی مہینہ 30 دا, یہ 29 دا مہینہ پورا ہویا تے میں گھر آ گیا. معلوم ہویا ادھر دیکھو شور ہونے اندر میرے نبی بے مثال تے بیویاں بیویاں ہونے اندر بے مثال. معلوم ہویا حضرت عائشہ نے اپنے شور دیاں جدائی والیاں گھڑیاں نو انگلیاں تے پوریاں تے گن گن کر کے گزار چھڈیا. دیکھو کتنا پیار آپس اندر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میں اللہ دا حکم سنان لگی ہوئی ابے امی نال مشورہ کر کے جواب دیویں. حضرت عائشہ کرتی ہے سونیا حکم تے دسو. میرے نبی پڑھتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اللہ ورسولہ والدار الآخرہ. پڑھتے اللہ دے نبی اتنے ہی پہنچے نے. امی اچھا بول پئیاں کہ حضرت اسی کدو آکھیا سی سانو دنیا دا مال نہیں ہو چاہیدا, سانو اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت چاہیدی ہے. نال ہی اللہ فرمایا فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. اللہ نے گوجیاں نیک عورتاں واسطے اجر عظیم تیار کر رکھے ہے. گل سمجھ آ گئی نا. اگلی گل سنیا جے میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بخاری شریف دی حدیث ہے میرے نبی ایک دن اپنے نالین مبارکین درست فرما رہے نے. نالین درست فرما رہے ہیں. ہاں استاد جی خطیب ایشیا والے ہیں. خطیب ایشیا و وکیل صحابہ, خطیب ایشیا و خطیب یورپ میرے استاد قاری عبدالحفیظ صاحب. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. مسلک حق اہل حدیث زندہ باد. وکیل صحابہ قاری عبدالحفیظ فیصلہ آباد زندہ باد. میں ایک دن مضمون تیار کر کے نا استادوں کو لے گیا. میں کہا استاد جی اے بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی اپنے جوتے گنڈ رہے سن. جوتے گنڈ رہے سن. میں آخیا میں استاد جی انج بیان کرنا ہے میں اصلاح کرانے لگے نا بھی جتیاں گنڈ رہے سن. استاد جی نے اس طرح نظر چکیاں کہنے لگے نہیں بیٹا بڑی پرانی گل ہے. نہیں بیٹا مینوں اج یاد آ گئی نا اے نہیں گل کرنی جڑے غیر مسلم کرسچن وغیرہ عیسائی دوسرے تیسرے تہاڈیاں وہ کتاباں نہیں پڑھتے سنتے نا پھر آوازاں جاندی ادو سپیکر نہیں بند ہوندے سن. سپیکر چلتے بیٹا یہ گل نہیں کرنی نہیں بلکہ اپنے نالین درست فرما رہے. وہ آخر گے وہ دوسرے چھوڑ کے آخر گے انہاں دا نبی موچی ہوئے. حالانکہ کام کرنا تے بڑے اعزاز دی بات ہے. کما رہنا یہ نہیں کسی گل, یہ نہیں کوئی گل. کام کرنا کاما ہونا تے بہت بڑے اعزاز دی بات ہے, بڑے امتیاز دی بات ہے. کیوں جی محنت مزدوری کرنا تو اللہ نو بڑا ہی پسند ہے. بندہ ویلا رہن والا نکما کدو اللہ نو پسند ہے. ہاں اس وجہ لیکن وہ لوگ نہیں ہوتے وچوں گلاں ہی کڈ دین نا. ادو دی گل یاد آئی تے میں وہی جملہ بول کے اگے جا رہا تھا. میرے نبی سونے اپنے نالین درست فرما رہے سن. حضرت دے چہرے تے پسینہ لو لالا بڑھ کے بکھرے آئے. امی عائشہ فرماندیاں نے میریاں نظراں حضور دے پسینے تے موتیاں چمکدیاں ہویاں تے پئیاں. حضرت عائشہ ویکھ کر کے حیران ہی رہ گئیاں. انہیں بیبیاں نے ٹکٹکی بند کر کے ایک جگہ تے کھڑیاں ہوئیاں تے سوچا اندر گم انج ویکھیاں نظراں ٹکا کے ویکھ رہیاں نے. میرے نبی دیاں نظراں پئیاں عائشہ کی گل ہے کیوں ویکھ رہی ہیں؟ حضرت عائشہ عرض کردیاں نے سونیا ابو کبیر حضری شاعر زندہ ہوندا اونوں پتہ چل جاندا دے کلام دے صحیح مصداق تسی ہی ہو. آپ
نے فرمایا عائشہ کیڑے اشعار نے؟ حضرت عائشہ پڑھدیاں وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى السَّرَائِرِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ سونیا تواڈے چہرے دیاں لکیراں انج چمکدیاں ہوئیاں دکھائی دیندیاں جویں اندھیری رات اندر بجلیاں چمکدیاں میرے نبی سونے نے اپنے ہاتھ والا سامان رکھ چھوڑیا اللہ دے نبی اٹھے اگے ود کر کے سیدہ عائشہ دے پیشانی تے بوسہ دیتا میرے نبی فرماندے نے ما سررت منی کسروری منکی ایسا جڑا مینوں تیرے کلام چوں لطف آیا میرے چہرے دے منظر چوں تینوں نہیں آیا ہوئے گا دونوں پاسوں کیسا زوجین حقوق زوجین امی عائشہ فرمادیاں نے میں پانی پیتا ہوندا اللہ دے نبی او برتن میرے کولوں لے کے او کوئی جگہ تلاش کر دے جتھے میں منہ لایا ہوندا سی میں کوئی ہڈی چوس دی گوشت دی ہڈی اللہ دے نبی میرے کول لے کے اوتھے منہ رکھ کے چوسن لگ جاندے جتھے میں منہ لایا ہوندا سی کمال ہوگی میرے نبی شوہر ہونے اندر بے مثال میرے نبی دیاں بیویاں ہونے اندر بے مثال بس حدیث ایک سنتے دوسری دا ٹچ دے کے جواب ختم ادھر ویکھنا ذرا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ کو زوردار سارے کہہ دو مل کے صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ صدیقہ اندر تشریف رکھ دے رہے ادھروں حالہ بنت خویلد آئیاں جان دے حالہ بنت خویلد سیدہ خدیجہ بنت خویلد دی سکی بہن سی سیدہ خدیجہ ان دنوں اللہ کو چلیاں گئیاں سن وفات پا چکیاں سن حالہ بنت خویلد اپنے بہنوئی نوں ملن واسطے حال حوال پوچھن واسطے آئیاں چلو بچیاں دا حال پوچھ آواں گی اللہ دے نبی دا حال پوچھ کر کے آواں گی میرے نبی دی ساری محترمہ تشریف لے آئیاں دروازے تے کھڑے ہو کے کہندیاں نے السلام علیکم یا اہل البیت اجازت لین دا طریقہ دروازہ کھلا بھی ہوئے کوئی عورت کسی گھر دے اندر بغیر اجازت داخل نہ ہو واہ اے جی اسلام حیا تے شرم دا کتنا درس دیتا ہے ایتھے سارا کچھ لا کے بے حیا دنیا دیاں لچیاں ہیں جی عورتاں ہیں جی یہودیاں دی جناب وہ یہودیاں دیاں پیروکار انہاں عیسائیاں تے یہودیاں دی ڈگر تے چلن والے ایک برائے نام یہودی نما مسلمان انہاں دیاں بیٹیاں اللہ معاف فرمائے دے بعد بے حیائی دا بعد روڑا پا دیا پھر دیاں ہیں جی ساڈے سانو قید بندن ختم کرو بے حیائی واسطے سانو اجازت دیو جو دل کرے کریے سانو کوئی روکن والا نہ ہوئے کوئی ٹوکن والا نہ ہوئے ہے جی تم کوئی مجھ گاں تے نہیں اتنے تے مجھ گاں نو ہی لوگ روکتے نے ٹوکتے نے کلیا تے بنتے نے انہوں بھی حوالہ نہیں چھڑ دے تو تے تیری تے عظمت اتنی زیادہ ہے تو نبیاں دی ماں بھی بنی تے نبیاں دی بیوی بھی بنی تے نبیاں دی بیٹی بھی بنی عورت ایڈی قیمتی چیز ایڈی شرم و حیا والی چیز تیرا قیمتی چیز نو چھپا کے رکھیا جاتا ہے سونیا ایسے دیکھو ذرا غور کریا جے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی حضرت حالہ بنت خویلد دی آواز سیدہ خدیجہ سکی بہن نال ملتی جلتی سیم ٹو سیم میرے نبی نے آواز سنی تے حضور آپ دیدہ ہی ہو گئے حضرت فرماتے نے تے حالہ اللہ تے پھر کی اللہ دے رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حالہ تے پھر کی ہے میرے نبی نوی حالہ نال غرضی کوئی نہیں سی آواز میرے نبی دی بیوی سیدہ خدیجہ نال سیم ٹو سیم میچ ہو گئی اس واسطے میرے نبی نو خدیجہ یاد آئیاں حضرت نے اتنی گل کہنے دے بعد فرمایا خدیجہ ہی سی
خدیجہ خدیجہ سی خدیجہ خدیجہ سی حضرت عائشہ فرماندیاں نے مینوں معلوم سی اس گل دا مینوں علم سی اللہ دے نبی خدیجہ دا ذکر چھڑ جاندا چھڑی بھی رکھ دے ختم کرن تے نہ آندے مینوں اے سی نبی روئی جان گے اللہ دے نبی خدیجہ خدیجہ ہی آکھی جان گے خدیجہ نو آپ بلا نہیں پا رہے حضرت عائشہ فرماندیاں میں پکیاں جیاں ہو کر کے اپنے دل نو مضبوط کر کے اللہ دے نبی دا حوصلہ بڑھان واسطے میرے نبی دی دھارس بدان واسطے میرے نبی نو حوصلہ دین واسطے آکھیا اللہ دے پیارے نبی جی کہ ہر ویلے خدیجہ خدیجہ لائی ہوندی ہے بوڑھی عورت سی وفات پا گئیاں انہاں تو بعد اللہ نے تانوں ود تو ود بیویاں عطا فرما چھڑیاں بس میرے نبی رو پے اللہ دے پیارے نبی دیاں سسکیاں دیاں آوازاں بلند ہون لگیاں میرے نبی دا چہرہ سرخ ہو گیا تے آواز بلند ہو گئی میرے نبی رو رہے نے داروں قطار رو رہے نے حضرت عائشہ بے کر کے پریشان ہو گئیاں یعنی اللہ کی بڑھ گیا ہے میرے پاک محمد نو آج دے بعد حضور دا آج غصہ ٹھنڈا ہو جائے خدیجہ دے بارے اندر پوری زندگی نہیں چھیڑنا اللہ دے نبی نو خدیجہ دی گل تے برداشت نہیں ہوندی ایویں پریشانی دے آثار نظر آئے اللہ دے نبی نے چہرے وال ویکھیا آپ دا غصہ ٹھنڈا ہویا آپ خاموش ہوئے کتنی دیر چپ رہنے دے بعد میرے نبی بولے آپ فرماندے نے عائشہ خدیجہ تو بعد تے اللہ نے پوری کائنات اندر کوئی عورت پیدا ہی نہیں فرمائی پھر میرے نبی رو پے اللہ دے نبی دی چکی بند گئی بار بار میرے نبی اپنے آپ نو کنٹرول کرتے رہے مگر سنبھال نہیں پا رہے حضرت عائشہ فرماندیاں نے ہون تے میرے دل اندر رشک آ گیا میں کہ اللہ خدیجہ کے وہ جی خاتون بڑائی سی تو اللہ دے نبی کو منٹ بھی نہیں بلا پا رہے خدیجہ نو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے نعرے فرما رہے خدیجہ خدیجہ ہی سی خدیجہ خدیجہ ہی سی حضرت عائشہ فرماندی علی یا رسول اللہ آخر عظیمی تے عورتاں خدیجہ وچوں کیڑیاں خصوصیتاں سن جڑیاں ساڈے وچ نہیں نے بس میرے نبی روندیا روندیا فرماندے نے عائشہ خدیجہ میرے ادھروں ساتھ دیتے جدو زمانہ دشمن سی لوگ میریاں تقسیباں کرتے سن خدیجہ میریاں تصدیقاں فرما رہی سی لوگ مینوں پتھر مار دے سن خدیجہ میرے زخماں تے پائے رکھ دی سی لوگ مینوں ڈس ہارٹ کرتے سن خدیجہ مینوں دلاسے تے تسلیاں دیندی سی خدیجہ نے تے اے وی جملے بولے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتقسم البعدهم وتقی الزیر وتعين على نوائب الحق خدیجہ تسلیاں دیندی سی خدیجہ دے مال نے مینوں بڑا نفع دیتا خدیجہ خدیجہ او میری بیوی جے وچ اللہ نے مینوں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی یہ بھی گل اتھے کی تھی اللہ دے پیارے نبی فرماتے نے عائشہ تو نہیں جانتی خدیجہ اتنی امیر ترین عرب دی عورت ایسرا عرب ملی کا ترر میں آپ ویکھیا خدیجہ دا مال لے کے میں شام دیاں منڈیاں جاندا رہا او دے خیمیاں دیاں تناواں سونے دے قلعاں نال بنیاں جاندیاں سن اتنی امیر ترین عورت نازو نیم اندر پلی ہوئی میری خدیجہ شیب ابی طالب دی گھاٹی اندر 2 سال پتے کھاندیاں میں ویکھیا خدیجہ نو جنگلی جڑی بوٹیاں کھاندیاں کھا کھا کے گٹھلیاں منہ وچ رکھ کے کھجور دیاں چوس چوس کر کے جنگلی سکے پیر منہ
وچ پا کے چوسدیاں رہندیاں پانی پی کے اللہ دا شکریہ ادا کردیاں میں ویکھیا میری خدیجہ نعمتاں چ پلی ہوئی خدیجہ اے بھکا تے پیاسا نال بلڈ دی کمی ہو گئی اسے جناب پیلیے نال خون دی کمی نال ہی اللہ کول چلیاں گئیاں بس میرے نبی کہندے رہے خدیجہ اسی اللہ حدیث بخاری شریف دی حدیث ہے جناب میرے پیارے نبی ایک دن گھر اندر تشریف فرما سیدہ خدیجہ کچن میں چلیاں کھانا لے کے برتن اندر کھانا پایا پانی لیا میرے نبی منہ پیش کرنے واسطے نکلیاں اللہ نو ایڈی چنگی لگی خدیجہ عرش والے نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جلدی جا آنکھ چھپڑے دی دیر اندر خدیجہ دے دوسرا قدم اٹھنے تو پہلے میرے نبی کو لے جا حضرت جبریل آئے سنیا جی بخاری شریف دی حدیث ہے حضرت جبریل آ کے کہتے ہیں سونیا پیدا ہی آتا ہی خدیجہ سونیا خدیجہ تواڈے کولے آن والی ہے ادھے اندر کھان پین دا سامان ہوئے گا برتن ہون گے پانی ہوئے گا کھانا ہوئے گا کھانا تواڈے کول پیش کرنے واسطے خدیجہ آ رہی نے 2 قدم دا فاصلہ ہوئے گا کیوں 2-4 قدم دا فاصلہ ہوئے گا اس تو وڈی تے جگہ ہی نہیں سی نا چھوٹا جہا حجرا ایک کونے چو چلیاں اڑ گیاں 2 قدم بعد پیارے نبی دے کول جبریل پہلے آئے ہوئے حضرت جبریل کہنے سونیا خدیجہ آ رہی ہیں تواڈے کول فَإِذَا هِيَ تَتْقَى جدوں خدیجہ تواڈے کول آوے فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامُ وبشرها ببيت في الجنة جدو خدیجہ تواڈے کول آوے خدیجہ دے رب دا سلام آکھ دینا یہ نہیں کیا سونیا رب دا سلام کہہ دینا یہ نہیں کیا محمد رب دا سلام کہہ دینا نہیں فقرا علیہ السلام من ربی ہادی ضمیر مؤنث دی خدیجہ دے رب دا سلام آکھ دینا سبحان اللہ وبشرها ببیت فی الجنہ سبحان اللہ خدیجہ نو جنت دی بشارتاں وچ اے اس دواجی زندگی اے میرے نبی دی حقوق الزوجین نو کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ دل تے چاہتا سی قرآن پڑھتے چلے جائیے بیان ہوندا ہی چلا جاوے حدیثاں سناتے چلے جائیے لیکن اگوں سفر لمبے تسی بھی اجے تک انج بیٹھے ہو تواڈے چہریاں تو لگدا ہے جویں تسی اجے تھکے نہیں کیوں جی اجے تک انج حشاش بشاش جویں جلسہ شروع ہی ہوندا پیا کیونکہ اللہ نے میری وہ بات میرے رب نے اپنی رحمت نال پوری کر دیتی نا میرے اللہ نے حالانکہ میں نہ کوئی شعر و شاعری بھی چاہیے نہ کوئی ادھرلیاں شغل مغل آئیے نہ کوئی ایجا جویں اج کل کرتے کہ خطیب کیوں جی اس تو بغیر چلتا نہیں پھر آخری کتاب اللہ اکبر اللہ وہ اللہ دی خاص رحمت دے نال تہاڈا ذوق تہاڈا شوق کمال ہو گئی یار اتنا دل جمی دے نال تسی بیان سنے ہے تے مینوں بھی اللہ سونے توفیقہ دتی ہے تہاڈیاں دعاواں لگیاں الحمدللہ لو جی منٹ تھوڑے جے اتے ہو گئے کیوں جی اسی 1 بجے ختم کرنی سی ہن 1:15 ہونے والا ہے وہ نہیں ہن پھر صحیح کریں لوری سنا یار کسی تھک گئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے حق اہل حدیث زندہ باد دین اہل حدیث زندہ باد اوئے چودھری منور کاڑو اوئے تیریاں کاڑیاں نے مار لیا کاڑو اوئے اللہ خیر اے جناب سانو اے ریسیو کرنا ہوندا نا جی کدی جدو سال ہوں علاقہ اسی چپا چپا جاننے ہاں ادو جا کدی اینج نو بجائی جانا کدی اینج نو موٹر سائیکل بجائی جانا اگے کدی سجے کبھی کھبے جی یہ اتنا کاڑو میں کیا پتہ نہیں کاڑا بہت ہے تاں ہی کاڑو کہتے ہیں یہ کاڑو دیتے ہیں جٹن دی گوتے
چودھری جی میں تو بعد سے پتا لگیا وہ تو میں سی کہ یہ کالا بڑا نمبر اس بات تینوں کالو کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اصل جتھے تک بات ختم ہوئی ہے نا جتھے اینڈ ہویا تقریر دا وہ اینڈ اخیر نو کہتے ہیں نا کہ وہ اخیر ہی ہوگی ویسے اصولی طور تے خطابت دے اصولاں چ اے بات ایک پوائنٹ بھی تانوں ایک نمبر کسی خطیب نو نہیں مل سکتا اگر کوئی بندہ خطابت دے اصولاں نو سمجھن والا بیٹھا ہوئے نا میرے سارے دے سارے پہلے خطاب دے نمبر کٹ کے زیرو نمبر مینوں فیل کر دے گا خطابت اندر کہ اس گل تو بعد جیڑی گل جتھے مکی ہے مکن تو بعد کوئی لفظ بولنا ہاں دیکھو یہ ممتحن ہی مسئلے انہوں نے پڑھیا ہی نواں کچھ خطابت دے اصولاں دا نواں کوئی پڑھیا تے اتنے خطیباں نوں پڑھن دی لوڑ ہی نہیں واہ جی واہ واہ جنہ مرضی پڑھ لو پر انہاں تو گھٹ ہی آئے پڑھان جانتے ہیں اللہ دے فضل نال اللہ اکبر اللہ اچھا چلو وقفہ تے پہ گیا شاید ہن تسی لوری سونی لو پر لوری جڑی ہے نا مینوں سمجھ نہیں آندی کہ میرا ایک شاگرد ہے حافظ عثمان صاحب قاری عثمان صاحب وہ کہندے نے ایک دن بندے کہن دی لوری سنا وہ کہن لگے گل سنو قاری عبدالحفیظ صاحب خطیب ایشیا نے لوری تو سنائی تے ساری زندگی مفت لوری سنائی کہندا قاری محمد کو فیصل آبادی نے مفت سنائی تے کہندا ہن تبدیلی آ گئی ہے ہن سکی لوری نہیں سنائی جاندی کہندا تبدیلی آ گئی ہے لوری سکی سنائی جاندی واہ واہ اللہ اے تینوں تے سمجھ آ گئی ہوئے نمبر تے اللہ اکبر اللہ تے لوری گلی کرتے پے بڑی گل ہے بڑے سیانے لوگ ہوئے دا مطلب ہے تسی چھوڑو ہی چھوڑو لوری تسی نہیں ٹالتے ہیں حافظ محمد عبداللہ حالانکہ تسی وہ بندے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویکھو یار ایتھے ہرے ہرے نوٹ بھی ہے تے ماشاءاللہ لال لال بھی تے نیلے نیلے بھی یہ تے بڑے جناب لوگ عجیب نے یار میں حالانکہ تسی وہ لوگ ہو حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ نال میرا جلسہ ہوئے شیخو پورے بچہ بچہ کلا واقف کلا بندہ واقف حافظ میں وہ تو نواں سا خطابت اندر آیا جلسہ ہوئے تو کھانا کھا کے سی نکلے نا سٹیج بننے حافظ صاحب نے سارے جانتے سے ادھر بندہ حافظ جی میرے کو کھانا کھاؤ حافظ جی میرے کو کچھ کھا کے جاؤ حافظ صاحب کہنے لگے سکا ہی دے دو جلدی بول سکا دے دو اچھا وہ جناب ایک بندہ بول ہی پیا اپنی اوقات انہیں باہر کٹ کے سٹ دیتی کہندا حافظ جی اتنے سکے ساکے والا کوئی چکر نہیں آج تسی کو اتنے گلے گلے والا کوئی چکر نہیں ہاں بس یہ نکال پڑے سکی سناؤ سکی نہیں بھی تے گل سنائیے تھوڑا جہا وقفہ پا کے جڑی میری تقریر تھی نا وہ مینوں لوری نہیں سنان دیندی سی جتنے رقت تمیز ہاں دکھی دی رقت تمیز آنسواں نال تقریر ختم ہوئی یہ گل میں تاں سنائیے ورنہ پیسے اپنے تسی واپس لے سکتے جناب اے جی مینوں اس گل نال میں صرف لوری چلو تانوں سنا دینا جانا ہے جی کہو گے جناب اسی چلو آپ قاری عثمان دے تے ٹک لگ گیا سی نا تے اسی ٹک نہیں لا سکے قاری صاحب لوری نہیں سنائی پیسے پاویں یہ بھی لے لو میرے تو ہور بھی لے لو تسی دے ہاں جی ڈبل شو جی ڈبل چڑھ کے دینے نا تو ڈبل شاہ کے اللہ اکبر اللہ چلو ہن وقفہ تے پہ گیا سن لو دو جملے دیندی سلوری شیما جھولا میں کہیا سی میرے شاگرداں نے تواڈے سامنے نعتاں پڑھیاں میں کہ یار داد بھی دیو تے امداد بھی دیو شاگرد بیچارے جانتے نے تانوں کہندے نے یار امداد دیو نہ دیو داد ضرور دیو ہاں جی اس گل کرا ادھر ویکھو دیندی سلوری شیما جھولا جھولا کے یا ربی ابقلانا محمد فرما کے سبحان اللہ جھولا جھولا دی نالے منگ دی دعاواں اللہ دے ہی نام لکھ دے میریاں ساواں مارے جوانی لمبی عمر پاکے دیندی سلوری سیما بھیڑا جھولاون جھولے میرے نے سج دے بھیڑا نو ویر کنے پیارے نے لگ دے دا پیار دساں ذرا لوری سنا کے او کیویں یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی ربی
یا ربی ابقلنا محمد یا ربی ابقلنا محمد فرما کے دیندی سلوئی شیما شیما اپنے ویرے نو کلیجے نال لگاندیاں نے عربی زبان دے جملے بولدیاں نے کہندیاں نے ھذا اخلی لم تلدہ امی ھذا ادھر ویکھیا جے ھذا اخلی لم تلدہ امی ادھر ویکھیا جے دا ترجمہ سنیا جے کہندیاں نے میرا اے ویر مینوں بڑائی 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 پیارا اے بھاویں نہ مانے جمیا بھاویں نہ مانے جمیا پر تامی ہمارا ہے بھاویں نہ مانے جمیا بھاویں نہ مانے جمیا پر تامی ہمارا ہے جناب اتنے جملہ مفقود سی یعنی میرے استاداں دا لکھیا میرے تک نہیں پہنچ پایا مفقود دا مطلب گم جملہ نہیں ملیا تے میں آپ ہی جوڑنا چھڑیا میں کیا کچھ دی ڈوری ویرا کدی جھولے وچ پا کے دیندی سلوئی شیما اگے کی کہندیاں نے ولیس من نسل ابی وعمی عربی زبان اتنی میٹھی زبان ایدہ ترجمہ سنیا جے بوڑے باجوے بارے ہو بھلا دسنا انصاف ہویا یا نہیں ہویا یعنی نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی اسی تے دامی جدڑی یہ دے نہ لائی لٹ لئی خدائی پیار یہ دے نہ لاکے دیندی سلوئی اے سکتا ہے جویں عربی زبان اندر سکتا ہوتا ہے قیل من راق اے من تو مارنا سکتا ہے یعنی ساہ چلتا رہے ساہ نہ ٹوٹے آواز رکے ساہ نہ رکے ساہ چلتا رہے تے آواز رک جائے ان کہتے سکتا ہے یہ بھی مانا ہوتا ہے ادھر ویکھو نا اے جناب ادھر ویکھو نا کہندی نسل نہ چاچے بابے شک نہ کائی اسی تے تاویں جندڑی اے دے نہ لائی لٹ لئی خدائی پیار اے دے رکنا نہیں نا اے دے نہ لا کے وہ نہیں بننا لٹ لئی خدائی پیار یہ دینا لاکے جو جی بدل بڑے ہیں نا زیادہ انہوں کہنے سکتا ہے جناب اللہ دیندی سلوری شیما جھولا جھولا کے اگر میرے تو جملے جڑ گئے جی میں کیا کہندی شیما میرے مل نہیں لب دے کہندی کلا بھی جانتے ہیں کہندی شیما میرے مل نہیں مل نہیں لب دے اے مینوں جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے جی مدثر بیٹا ماشاءاللہ کدے مدر صاحب کیسی بات ہے یار اے دوروں ایک پاس انہاں نوں بھڑ کے لگ جائے کسے پاسے جلسہ ہوتا پیا یہ تے پہنچے لو مگر جتھے ویکھو ماشاءاللہ انہاں دا پیار ہے جناب مدثر صاحب دے دوسرے بھائی بھی شاہد ہوری بھی موجود نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تواڈے اس پیار کو قبول فرمائے اے دیکھنا میں جملہ بول رہا سا نا کہ کہندی اے شیما ویرے مل نہیں لب دے اے مینوں جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے سبحان اللہ دولت خدائی لٹی نظراں ویرے تے باگے دیندی سلوری شیما اگے شیما کی کہندیاں نے میں کیا شیما کہندیاں ہون گیاں سورج نو مات کردا سورج نو مات کردا چہرہ میرے ویر دا کوئی نہ سانی دسدا میرے بدر منیر دا دولت خدائی لبی ویرا جھولی وچ پا کے دیندی سلوری شیما اگر شیما دا تخیل بیان کیتا ہے یعنی والضحا چہرہ بنو
میرا اے پیر جے مینو عطایا ویرا میرے رب قدیر جے اتنے میں لکھیا پائیاں نے تھما شیما ویرا 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 فرما کے دیندی سلوری شیما اسے وزن تے میں اپنے جذبات کا اظہار کر ماریا میں کہ نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے نبی محمد نبی محمد نبی محمد نبی محمد نبی نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر جے پائیاں نے تھما کاری محمد محمد کہلا کے نالے لائیاں نے چھڑیاں کاری قرآن سنا کے دیتی سلوری شیما اگے میں آکھا میرے اللہ 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 میرے اللہ اے جو شیما دی لوری تیرے بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی آج کہتے ہیں نہیں جنہا کوئی کمال نہیں بلکہ ادھی میرے استاداں تے ادھی میرے تو جڑ گئی تیرے بندیاں ساڈا کوئی کمال نہیں تیرے بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی ہن کردا اے منتاں کاری عرضاں سنا کے کر لے قبول میرا رحمت دا باغ آمین آمین الحمدللہ رب العالمین بزرگ ہاں جی بہت ہوئے اچھا ٹھیک ہے بیمارہ واسطے بھی دعا کرنی اللہ شفا دے دوست آج بہت ہوئے نے جنہوں نے مغرب تو بعد مغرب تو پہلے جنازہ سی اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفرت فرمائے کہ جنہ کو لے بیٹیاں اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے اللہ خالق ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم ربنا اغفر لنا من مصائب الدنيا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللہ تمام بیماروں شفا کاملہ اللہ عطا فرما تمام بیماروں اللہ شفا دے دے اللہ بے اولادن اولاد عطا فرما جنہوں کو بیٹیاں اللہ انہوں بیٹے بھی عطا فرما یا اللہ میرے عاشق حسین صاحب میرے پیارے محسن میرے بیٹا دی عدنان سہیل صاحب اللہ انہاں دی زندگیاں چ برکتاں عطا فرما جن نوجواناں نے سانو سارے دے نام نہیں آتے پوری جماعت کا ماشاءاللہ نمائندہ جلسہ سارے نے تعاون فرمایا سارے نے محبت فرمائی سارے نے جلسہ بہت پیارا ماشاءاللہ ادنو عدنان سہیل صاحب اور آنے بھی ماشاءاللہ عاشق حسین صاحب نے انہاں دے سارے رفقا بھائیاں نے عزیزاں نے ماشاءاللہ یہ جلسہ سونا جلسہ بڑی محنت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور یہ نذرانہ پیش کیتا ایک عقیدت بھریا اللہ انہوں قبول فرما یا اللہ انہاں دے رزق مال اندر آل اولاد اندر برکتہ ہی برکتہ نازل فرما اللہ ڈنگرہ ڈھولا تے کھیتیاں باڑیاں اندر بھی کاروباراں اندر برکتہ ہی برکتہ عطا فرما یا اللہ جتنے لوگ آئے نے قدم قدم دے بدلے درجے بلند فرما انہاں سارے دے رزق مال آل اولاد اندر برکتہ ہی برکتہ عطا فرما یا اللہ سونے اس مسجد نو رہتی دنیا تک آباد فرما اللہ انہوں آباد کرنے والے اللہ انہاں دے گھراں تو آباد فرما یا اللہ اپنے بندے نہ راضی ہو جا شرمندیاں نہ کر اللہ سونیا تیرے بندے رات پوری رات گزر گئی اللہ تیرے بندے تیرے دربار وچ بیٹھے رہے تیرے گھر تیرا دروازہ بن کے بیٹھے رہے اللہ اپنے بندیاں نو خالی نہ موڑ اللہ رحمت نال چولیاں بھر دے جو دنہ سے لے کر آدھے نے اللہ پورے فرما یا اللہ سونیا بہت بڑی دعا کر لگیا جی اللہ ساڑیاں اولاداں جو ساڑھے سویت قیامت تک کوئی مشرک نہ ہوئے اللہ ساڑیاں اولاداں جو قیامت تک واسطے کوئی ایک بھی مشرک پیدا نہ فرمائی اللہ تیری توحید تے چلن والے تیرے نبی دیاں سنتاں اپنان والے تیری راہ اندر دونوں ہتھاں نال لٹان والے تیری راہ اندر خرچ کرنے والے پیدا فرماتا ہی نہیں خرچ کرنگے تو اپنے وعدے نبھاندے ہوئے انہاں دے رزق بتاندا ہی نہیں رزق ود جاندے نے ایمان گھٹ جاندا ہے کہ دعا کرو اللہ
اللہ پھر ایمان دیا حفاظتاں بھی فرماندا ہی رہی ربنا تقبل منا اللہ جڑے فوت ہوئے نے میرے والدین سمیت جنہ دے عزیز و اقربا سارے نو بخش دے جڑے ساتھی اج وفات پا گئے اللہ انہاں دے بھی درجے بلند فرما انہاں دی قبر نو بھی جنت دا باغ بنا اور بھی فوت ہو جان والے سارے نو بخش دے چھوٹیاں بڑیاں نو بخش دے اللہ زندیاں نو اور فوت ہو جان والے نو بھی بخش دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي 19 تاریخ نو بھی جلسہ ساڈا لال مسجد لال ادھر بھی 19 تاریخ نو لال مسجد پسرور دے وچ مولانا رفیق خان رحمت اللہ علیہ پسروری دی مسجد رانا شفیق رانا خلیل خان پسروری انہاں دی مسجد 19 تاریخ جزاکم اللہ خیر. بہت بڑا سالانہ